ماہ شعبان میں کیا اہم واقعات رونما ہوئے تھے، اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس ماہ میں روزے رکھنے کی وجوہات کیا ہیں، جو روزوں کی کثرت ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماہ شعبان کے جو اہم افعال اور وظائف ہیں وہ کیا ہیں۔ تو میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ ناظرین، ماہ شعبان کے جو اہم واقعات ہیں وہ تحویل قبلہ کے حوالے سے ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ یہ جو آیت کریمہ ہے تحویل قبلہ کی، جو یہ بھی ماہ شعبان میں اس کا نزول ہوا تھا، اور تحویل قبلہ کا معاملہ بھی ماہ شعبان میں ہوا تھا۔ اور آیت درود ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت کریمہ مکمل ماہ شعبان میں نازل ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے غزوہ بنی مستلق یہ بھی ماہ شعبان میں ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی اسی ماہ میں ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وفات اسی مہینے میں ہے۔ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں ہم لال شہباز قلندر کہتے ہیں، ان کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں ہے۔ جہاں تک یہ معاملہ کہ اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے، ناظرین، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں کبھی 1 عشرہ، کبھی 2 عشرے، اور کبھی کبھی پورے ماہ شعبان کا روزہ رکھا کرتے، یعنی بعض اوقات کچھ دن چھوڑتے اور زیادہ تر رکھتے، تو یہ گمان ہوتا کہ بالکل پورا مہینہ آپ نے روزہ رکھا ہے۔ اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنا اس مہینے میں رکھتے ہیں۔ جب عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے، تو فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال بالراست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں، تو میری تمنا یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، میرے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں، تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ اسی طریقے سے ناظرین، اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آج مسلمانان عالم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات امت کے لیے رول ماڈل ہے، اور عمل جو ہے آپ کا عمل امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہی ایک وجہ کافی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے اس مہینے کی نسبت اپنی ذات اقدس کی طرف کی ہے، اور دوسرا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھے، تو اس لیے مسلمان رکھتے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم اتباع رسول میں ماہ شعبان کے روزے رکھتے ہیں، تو ایک طرف آنے والے ماہ رمضان کا عملاً استقبال ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف نفلی روزوں کے ذریعے ہماری عادت بلڈ ہوتی ہے۔ اور ناظرین، یوں سمجھ لیں کہ ہم ماہ رمضان کے فرض روزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، کیونکہ پورا سال روزے نہیں رکھے اور ایک دم روزے سر پر آ جائیں تو ذرا سا مشکل لگتا ہے۔ تو ماہ شعبان سے گویا کہ مسلمان اس کی تیاری کرتے ہیں تاکہ نفلی روزے رکھ کر اپنے آپ کو عادی بنا لیں اور ماہ رمضان میں مکمل مہینے روزہ رکھیں۔ ناظرین مسامعین، یہ جو سارا ماہ شعبان میں گویا کہ ایک پریکٹس ہوتی ہے، اور ماہ رمضان میں اسے پرفارم مسلمان کیا کرتا ہے، اور یہ بات ہر آدمی، ہر ذی شعور جانتا ہے۔ اچھا، ماہ شعبان کے جو اہم افعال اور وظائف ہیں وہ کون سے ہیں ناظرین؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ سنت ہے، تو روزے رکھنے چاہیے کثرت سے۔ ہاں، جن کے ذمے فرض روزے ہیں تو اس مہینے میں روزے رکھیں، لیکن وہ اپنی فرض کی قضا پوری کریں گے، اور جو ہے وہ ان کی نفلی روزے نہیں ہوں گے، کیونکہ نفل اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک فرض اس پر واجب ہو۔ تو اسی لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ماہ شعبان میں رکھنے ہیں، تو اب اگر ان کے فرض روزے باقی ہیں تو وہ ان روزوں کو اس مہینے میں بھی پورا کر لیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بعید ہے کہ وہ آپ کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے۔ چونکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس ماہ کو اپنا مہینہ قرار دیا، تو
تو درود پاک کثرت سے پڑھیں، اس کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور ناظرین و سامعین، اس ماہ میں رمضان کی پوری تیاری کرنی چاہیے تاکہ ماہ رمضان میں عبادت کے علاوہ کچھ اور چیزوں کی طرف بندہ متوجہ نہ ہو۔ اور خاص طور پر ناظرین، ماہ شعبان میں اپنے دنیاوی مشاغل سے حتی الامکان فراغت حاصل کر لیجئے۔ آپ کو عید کی شاپنگ وغیرہ کرنی تو ماہ شعبان میں کر لیں تاکہ ماہ رمضان میں اس قسم کی ضرورت درپیش نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اس مہینے میں کر لیں تاکہ آنے والے مہینے میں ناظرین جو غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، ان کی خورد و نوش کا یعنی ساری کا، افطاری کا اور عید کی تیاریوں کا کچھ سامان ہو سکے۔ تو اللہ رب العالمین اس ماہ کا ہم سب کو احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔